السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inshallah we'll continue with Juz 19, Surat الشعراء. Surat الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسین. حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. تو پہ کھڑا زبر ہے، تو سین پہ مد ہے اور پھر میم پہ مد ہے. تو سین میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. تو سین میم یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو اس پر کہ نہیں ہوتے وہ ایمان والے. اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی. اعناقہم ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت. یأتیہم وہ آتی. وما یأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی ذکر رحمان کی طرف سے جو نئی ہو. محدثن جو نئی ہو مگر وہ ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے. معرضین الا کانوا عنہ معرضین. کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. فقد کذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كانوا أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. آیت نمبر 6 سے ترجمہ دیکھتے ہیں. پس یقیناً وہ جھٹلا چکے تو جلد ہی آ جائیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف، کتنے ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر عمدہ قسم سے.
بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں ہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم والا ہے۔ اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، کہ وہ ڈرتے نہیں، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے، یکذبون، کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، آیت نمبر 13 سے دیکھیں گے ترجمہ۔ اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، سو تو حکم بھیج ہارون کی طرف کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا، بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بس تم دونوں کہو بے شک ہم سب جہانوں کے رب کے رسول ہیں، یہ کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تھا تجھے اپنے اندر اس حال میں کہ تو بچہ تھا، اور تو ٹھہرا رہا ہم میں اپنی عمر کے کئی سال، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين تو دفعہ فا ہے پھر را پر زبر پھر را سکون، ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ جعل بنایا، جعل۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں نے کیا اس کام کو اس وقت جب کہ میں گمراہوں خطا کاروں میں سے تھا، پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، پھر عطا کیا مجھے میرے رب نے حکم، نبوت و علم، اور اس نے بنایا مجھے رسولوں میں سے۔ آیت نمبر 22 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور کیا یہ احسان ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا
تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ اور کیا یہ احسان ہے کہ تو جتلا رہا ہے اسے مجھ پر، اور یہ بھول گیا ہے کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے میری قوم بنی اسرائیل کو۔ عبدت غلام بنا رکھا ہے تو نے بنی اسرائیل کو، میری قوم بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا اور کیا چیز ہے رب العالمین، وما رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ فرعون نے کہا ان سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ کہا فرعون نے بے شک تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے۔ 28 قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ فرعون نے کہا یقیناً اگر تو نے بنایا الہا غیری کوئی معبود میرے علاوہ، بلا شبہ ضرور میں کر دوں گا تجھے من المسجونین قیدیوں میں سے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان کنت من الصادقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کیا اگر میں لے آؤں تیرے پاس کوئی واضح چیز؟ فرعون نے کہا پس لے آ تو اس کو اگر تو ہے سچوں میں سے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ تو پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھی۔ ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں، ثعبان مبین واضح اژدہا تھی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور نکالا اپنا ہاتھ تو اچانک وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار
بكل سحار عليم. فجمع 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 السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. 40 تک ریسائٹ کیا ہے. اب ترجمہ دیکھتے ہیں ہم 34 سے. کہا فرعون نے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے، بلا شبہ یہ یقیناً علم رکھنے والا جادوگر ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو سے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا مہلت دے، انتظار میں رکھ اسے اور اس کے بھائی کو، اور تو بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے کہ وہ لے آئیں تیرے پاس ہر بڑے جادوگر کو جو خوب علم رکھنے والا ماہر ہو. تو جمع کیے گئے جادوگر معین دن کے طے شدہ وقت پر، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر ہوں وہی غلبہ پانے والے. پھر جب آ گئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم اس وقت ضرور میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القو، تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. تو انہوں نے ڈالیں. فالقوا، انہوں نے ڈالیں حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں. اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم بلا شبہ یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. پھر پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی. 45. پھر پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ نگل رہی تھی ان کو جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. تو گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے سب جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے رب پر. قال، فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے اس پر. فرعون نے کہا کیا کہتا ہے کیا تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو. قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. بلا شبہ وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، سو یقیناً جلد ہی تم جان لوگے. فلسوف تعلمون، جلد ہی تم جان لوگے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
ولا اصلبنکم اجمعین، بلا شبہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور ضرور میں سولی دوں گا تمہیں سب کو۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہم کو ہمارا رب ہمارے گناہ، اس لیے کہ ہم ہوئے ہیں پہلے ایمان لانے والے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ تو نکال لے جا رات کو میرے بندوں کو، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ تو بھیج دیے فرعون نے، فارسل فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہر کارے، اور کہا کہ بے شک یہ لوگ یقیناً ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، لشرذمتن ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بے شک وہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو ہم نے نکال دیا انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ جگہوں سے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا سورج نکلتے یعنی صبح کرتے ہی، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے 62 ہرگز نہیں، قال کلا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا
ثم الآخرین وأزلفنا ثم الآخرین وأنجینا موسیٰ ومن معه أجمعین ثم أغرقنا الآخرین إن في ذلك لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنین۔ جی تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو سمندر پر، تو وہ سمندر پھٹ گیا، بس ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح، کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح، ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح۔ اور ہم نزدیک لے آئے وہاں دوسروں کو، فرعون اور اس کی قوم کو، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب۔ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ جی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کا قصہ۔ آیت نمبر 68 سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب، العزیز، الرحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پڑھ کر سنائیے ان کفار مکہ پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، پس ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کی پوجا پر جمے رہنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو اسی طرح وہ کرتے تھے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے
پھر کیا تم نے دیکھا، غور کیا، جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے پیدا کیا مجھے، پھر وہی راستہ دکھاتا ہے مجھے، اور وہ جو کہ وہ کھلاتا ہے مجھے اور پلاتا ہے مجھے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو موت دے گا مجھے پھر وہ زندہ کرے گا مجھے، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا مجھے میری خطا جزا کے دن۔ اے میرے رب، اب دعا مانگتے ہیں، رب حبلی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اے میرے رب، عطا کر مجھے حکمت اور ملا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، اور بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان، یعنی ذکر خیر پچھلے لوگوں میں، اور بنا دے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور بخش دے میرے باپ کو، بلا شبہ وہ تھا گمراہوں میں سے، اور نہ تو رسوا کرنا مجھے جس دن وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے اولاد، مگر جو آیا اللہ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون۔ اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، اور کہا جائے گا ان سے، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم۔ فَكُبْكِبُوا، تو اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے اس دوزخ میں، وہ اور سب گمراہ، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں جھگڑتے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم تھے بلا شبہ کھلی گمراہی میں، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے نسویکم برب العالمین، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں جہانوں کے رب کے، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں جہانوں کے رب کے، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر ان مجرموں نے۔ بس نہیں ہے آج ہمارے لیے
کوئی سفارش کرنے والے اور نہ کوئی گرم جوش دلی دوست. فلو انا لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تو کاش بے شک ہمارے لیے ہو دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع تو ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے. بے شک اس ابراہیم کے قصے میں یقیناً ایک نشانی ہے اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی ہے نہایت غالب بہت رحم والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ وأطیعون. 110. جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، نہیں ہے میری اجرت مگر جہانوں کے رب کے ذمے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. قالوا انؤمن لک واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. 114. جی. اور وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، نہیں ہے میری اجرت مگر جہانوں کے رب کے ذمے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر جبکہ پیروی کی ہے تیری سب سے زیادہ ذلیل لوگوں نے. کہا نوح علیہ السلام نے، اور مجھے کیا معلوم اس کا جو وہ کرتے تھے، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے. کاش تم شعور رکھتے. اور نہیں میں ہرگز نکال دینے والا ایمان والوں کو. ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا. قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین. قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. انہوں نے کہا یقیناً اگر تو باز نہ آیا اے نوح، بلا شبہ ضرور تو ہو جائے گا سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے. کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب،
بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھے، تو فیصلہ فرما میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ، اور نجات دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔ چنانچہ ہم نے نجات دی اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جی آیت نمبر 128 سے، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی یادگار، اس حال میں کہ تم لا حاصل کام کرتے ہو، اور تم بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں شاید کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو ظالمانہ، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ڈرو تم اس اللہ سے جس نے مدد دی تمہیں ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو، اور ڈرو تم اس اللہ سے جس نے مدد دی تمہیں جس نے مدد دی تمہیں ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو، اس نے مدد دی تمہیں چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ اور باغات اور چشموں کے ساتھ۔ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر جب میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ 135 عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا سواء علینا اوعظت
in the beginning, awa قالوا سواء علینا، انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر، اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فکذبوه فأہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين۔ انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر، خواہ تو نصیحت کرے یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت، اور نہیں ہے ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے۔ اور پھر انہوں نے پھر انہوں نے جھٹلایا اسے تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حدیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ وأطیعون 150۔ جی، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں دنیا میں ہیں امن سے، یعنی باغات اور چشموں میں، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر اتراتے ہوئے تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان
أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحیم۔ جی، اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی، جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یقیناً تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہمارے جیسا، بس لے آ کوئی نشانی اگر ہے تو سچوں میں سے۔ کہا صالح علیہ السلام نے یہ اونٹنی معجزہ ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے ایک مقرر دن میں، اور نہ ہاتھ لگانا اسے کسی برائی کے ارادے سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب۔ تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس کی، پھر وہ ہو گئے شرمندہ ہونے والے، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ جھٹلایا لوط کی قوم نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے۔ کیا تم آتے ہو جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جہانوں میں سے، اور انہیں تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ انہوں نے کہا یقیناً اگر تو باز نہ آیا اے لوط تو بلا شبہ ضرور تو ہو جائے گا نکالے گئے لوگوں میں سے۔ کہا لوط نے بے شک میں تمہارے اس عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں سبھی کو سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، اور ہم نے بارش برسا دی ان پر زبردست بارش، بس بری تھی بارش عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کی۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے
ہے اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی ہے نہایت غالب بہت رحم والا۔ 176 کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جھٹلایا اے کہا بستی والوں نے رسولوں کو۔ جب کہا ان سے شعیب نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمے۔ پورا دو ماپ اور نہ بنو کم دینے والوں میں سے، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، اور تم ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تمہیں اور پہلی مخلوق کو۔ انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، اور نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہمارے جیسا، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے۔ سو گرا دے تو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر ہے تو سچوں میں سے۔ کہا شعیب علیہ السلام نے، میرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اسے تو آ پکڑا انہیں سائبان کے دن والے عذاب نے، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم
أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. 2:1 to 12 تک ہم نے ریسائٹ کیا. اب ترجمہ دیکھیں گے. اور بے شک وہ یقیناً نازل کیا ہوا ہے سب جہانوں کے رب کا، اترا اس کو لے کر امانت دار فرشتہ آپ کے دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، واضح عربی زبان میں. اور بے شک وہ یعنی اس کا ذکر یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور کیا نہیں تھی یہ ان کے لیے ایک نشانی کہ جانتے ہیں اسے بنی اسرائیل کے علماء، اور اگر ہم نازل کرتے اسے اجمیوں میں سے بعض پر، پھر وہ پڑھتا اسے ان پر، تو بھی نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے. اسی طرح ہم نے چلایا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. پس وہ آ پڑے گا ان پر اچانک، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ منظرون، مہلت دیے جانے والے ہیں کیا ہم؟ تو کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی طلب کر رہے ہیں؟ افرائیتا، پس کیا آپ نے دیکھا یعنی غور کیا، اگر ہم فائدہ دیں انہیں سنین برسوں، پھر آئے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، تو نہیں کفایت کرے گی ان سے وہ چیزیں جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے. اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر یہ کہ اس کے لیے بھیجے گئے ڈرانے والے، یاد دہانی کے لیے، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے. اور نہیں اترے شیاطین اس قرآن کو لے کر، اور نہ یہ لائق ہے ان کے لیے، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. بے شک وہ تو اس کے سننے سے یقیناً دور رکھے گئے ہیں. تو آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ. 2:13 سے ترجمہ دیکھتے ہیں. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تو آپ نہ پکاریں، 213 سے ترجمہ دیکھتے ہیں، تو آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ورنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے، اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور آپ جھکا دیجئے اپنے بازو اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے۔ پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی تو آپ کہہ دیں بلا شبہ میں بے تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، اور آپ بھروسہ کیجئے نہایت غالب بہت رحم کرنے والے پر جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور آپ کے پھرنے یعنی اٹھنے بیٹھنے کو سجدہ کرنے والوں میں فی الساجدین، بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا السمیع اور خوب جاننے والا العلیم۔ کیا میں خبر دوں تمہیں کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ نازل ہوتے ہیں وہ ہر بہت جھوٹے گناہگار پر، اور وہ لا ڈالتے ہیں اس کے کان میں سنی ہوئی باتیں، اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک وہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور بے شک وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔ الحمدللہ سورۃ الشعراء پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔